الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معتکفین کو مسجد میں رہنا ہوتا ہے، مسجد کے آداب کا تو جب بھی مسجد میں جائیں خیال رکھنا ہوتا ہے. مسجد کے 14 مدنی پھول. نمبر 1 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہاں تک حدیث شریف ہے. ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. نمبر 2 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 3 منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریک پوائنٹ خارج کرنا منع ہے. نمبر 5 مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے اور مچائیں گے. نمبر 6 مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تراویح میں یہ مناظر خوب شاید ہوتے ہوں گے، انہیں بہت ہوتے ہوں گے مسجدوں میں. بچے الاوڑی کرتے ہوں گے، نماز تو کیا پڑھنی تھی بیچاروں نے دوسروں کے لیے. تو ایسے لانے والے پر پتہ ہے کہ یہ شور کرے گا مسجد میں تو اب لانے والا گناہ گار ہو. ایسا ہو کبھی لے بھی آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسی حرکتیں کرے گا تو فوراً اس کو مسجد سے نکالنا یہ واجب ہو جائے گا. تو جو لایا ہے وہ لے جائے، دوسرا کوئی نکالے تو ہو سکتا ہے جھگڑے ہوں. لیکن بہرحال مسئلہ یہ کہ اس کا مسجد میں شور سے روکا جائے. اب اس طرح روکیں گے اے شور مت کر، اے چپ کر، تو پھر آپ خود شور کا سبب بن جائیں گے. تو اس لیے ایسی حکمت عملی کرنی ہے کہ وہ شور بچہ نہ کرے اور آپ کی وجہ سے بھی شور نہ بنے. نہ ہے وہ بچہ نابالغ ہے، گناہ تو ہے، گناہ گار وہ نہیں ہو رہا. آپ کوئی ایسی بیجا ایذا نہ پہنچا بیٹھیں جس سے آپ گناہ گار ہو جائیں، یہ خیال رکھیے گا. تو اس نے نرمی سے شفقت سے مسئلے کو حل کرنا ہے. نمبر 7 فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ صاحب جیب میں شاپر رکھتے ہیں، اب بھی رکھے ہوں گے تو کہیں سے حاصل کر لیجئے، یا کوئی صاحب بھائی چاہے تو اپنے پلے سے شاپر خرید لے اور ان میں بانٹ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پھر پورا مہینہ ایک شاپر چلانی ہے، ایک دن کا اٹھا شاپر ڈال دی ڈسٹ بن میں تو یہ نہیں چلے گا. اور مسجد کا کچرا ایسی جگہ نہیں ڈالنا ہے بے ادبی کی جگہ یا کچرا کنڈی میں، بلکہ مسجد کا کچرا جو ہوتا ہے کوڑا کرکٹ یہ بھی ادب کی جگہ ڈالا جاتا ہے. ادب ہے اس کا کہ اس کو مسجد سے نسبت ہو گئی ہے، کچرے کا بھی احترام ہے. تو مسلمان کا کتنا احترام ہوگا جو مسجد میں ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اعتکاف کرتا ہے. سبحان. نمبر 8 پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. یہ اس میں بھی کوتاہی ہے. معتکف کے بعد 2 چادریں ہونی چاہیے، ایک بچھائے ایک اوڑے. کہ بعض اوقات نیند میں سے حرکتیں وہ کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اور دوسروں کے لیے شرم کا باعث ہوتا ہے، شاید سمجھ گئے ہوں. نوجوانوں کے لیے زیادہ مسئلہ اس میں.
پردے میں پردہ ایسا ہو کہ جیسے اگر پاجامہ ہے شلوار ہے تو اس پر بھی تہبند بھی ساتھ لائے، تہبند باندھ لے، لنگی تہبند اس کو مطلب یہ باندھ لے، یا کوئی کپڑا ہی باندھ لے، کپڑا اوڑے بھی، ایک کپڑا موٹا بچھائے بھی، کہ اگر نیند میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو غسل وغیرہ کی تو مسجد کی دری یا فرش یا کارپیٹ ناپاک نہ ہو. اگر یہ ناپاک ہو گیا تو اب پھنس جائیں گے، پاک کریں گے کسی اس کو، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایسے چھوڑ دیں گے تو بھی ظاہر ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ اتنے میں سمجھ جائیں مسجد ہے، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. عبادت کی وجہ سے اللہ کا گھر کہتے ہیں، باقی تو ہر شے اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 10، اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے. اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو کھلا آسمان جہاں ہے، جہاں میرا رخ ہے اس وقت دور وہ کھلا آسمان ہے، اور ایک منڈیر بھی ہے، منڈیر کے بعد کھلا آسمان والی جگہ ہے. تو یہ ساری جگہ فنائے مسجد ہے. تو اس ادھر ہم نے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کی تھی کہ جنازہ عین مسجد میں نہیں پڑھا جاتا، کہ جو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں نہیں پڑھا جاتا، فنائے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، یا خارج مسجد میں کہیں میدان میں ادھر ادھر. جیسے عیدگاہ ہوتی ہے، بہت جگہوں پہ عیدگاہ ہوتی ہے جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ مسجد نہیں ہوتی، تو وہاں پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ، مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ بعض لوگوں کی انگلیاں چلتی رہتی ہیں، یہ دھاگا کھینچ لیا دری سے، تو چٹائی بچھی تنکا کھینچ لیا، تو یہ تو خطرناک ہے نا، اس چیز کو نقصان پہنچانا ہے. اب جو بھی نقصان پہنچایا آپ نے، اگر کسی کے گھر گئے تو وہاں نقصان پہنچایا تو اب بندے کا حق تو اس سے معاف کروا لے، یہ میرے سے ہو گیا. شرم تو آئے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا نقصان پہنچا چکے ہوں کہ جس سے آخرت میں اس کو نیکیاں دینی پڑ جائے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ کپڑا ہے تو اس میں دھاگا کھینچا ہوا ہے، شارٹ پڑ جائے نا، آپ خریدیں گے اس کو، یہ تو جائے گا بی کوالٹی میں، شاید جائے گا ہے نا، آدھی قیمت پونی، اس سے قیمت ختم. یعنی ایک تنکا چٹائی، خوبصورت پلاسٹک کی چٹائی بچھی ہے، ایک تنکا نوچ لیا آپ نے، اب نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے نچا ہوا ہے، یہ بی کوالٹی، یہ اس کی ویلیو ڈاؤن. بیچنے میں بتانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو اس میں یہ عیب ہے. دھوکے سے بیچ دیا تو پوری قیمت میں بک تو جائے گا، لیکن آخرت میں یہ کہیں کا نہیں رہے گا ایسا بیچنے والا. بندے کو دھوکہ دیا اس نے، بندے کا حق تلف کیا اور اللہ کی بھی نافرمانی کی. معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. تو دریاں دھاگے یہ نہیں نوچا کرے، بہت نقصان دہ چیز کو نقصان ہوتا ہے، اس سے چیز ناقص ہو جاتی ہے. بعض ماشاءاللہ اس میں حساس ہوتے ہیں. ایک بار ایک اسلامی بھائی آئے تھے شاید میرے پاس، کوئی صحرائے مدینہ میں، بولا یار وہ یوں ہو گیا تھا کہ وہ کچھ مٹی میرے پاؤں میں لگ کر آ گئی تھی، ایسی کوئی بات کی، اب میں کیا کروں. اس وقت جب میرے فون پر میں بات کر لیتا تھا پی ٹی سی ایل، تو میں تو بولا یار میری تیری دوستی یار، ویسے ایسا خوف خدا والا کہاں سے لاؤں یار، یہ اتنی سی کنکری مٹی پر بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے مسئلہ اس کا. ایسا بھی دیکھا کہ رنگ جیسے اتر گیا، اکا دکا دیکھے تو معافی مانگتا ہے کہ یہ اتر گیا اس میں.
تو یہ حقوق العباد کا معاملہ واقعی ہے بھی ایسا ہی ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 13، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 14، تلاوت و نعت اور با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو، پریشانی ہو، یا سوتے کو ایذا یعنی تکلیف پہنچے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔